اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مدنی قاعدہ کورس سبق نمبر 11 آج ہم پڑھیں گے۔ ہماری 10 کلاسیں ہو چکی ہیں، آج ہماری 11ویں کلاس ہے۔ تو جن احباب نے پچھلی ہماری کلاسز اٹینڈ نہیں کریں وہ ہمارے چینل کا وزٹ کر کے 1 بائی 1 تمام کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایسا کرنے سے آپ کلام مجید فرقان حمید درست ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے کلاس نمبر 11 سبق نمبر 11 سکون جزم آج کے ہمارے سبق کا نام ہے۔ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ چوتھا پوائنٹ، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، قاف، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ کتب مجدین ہے۔ اچھا، قلقلہ کے کیا معنی ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو بھی پڑھ کر سنائیں گے۔ جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس سبق میں حرف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو آئیے جی، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حروف قلقلہ کے بارے میں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ حروف قلقلہ ہیں۔ دیکھیں 2 میرے سامنے یہاں موجود بھی ہیں، یہ دیکھیے گا یہاں پر، یہ رہا طا، ٹھیک ہے، طا یہ رہا، اور دال یہ رہا۔ اسی طرح سے یہ 5 ہیں، قاف، قا، با، جیم، دال۔ تو جب بھی ہم ان کو ادا کریں گے تو آواز کو لوٹائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس حرف کا مخرج واپس لوٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ آئیے پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر اد، حمزہ تا زیر اد، حمزہ تا پیش اد، اد اد اد۔ ابھی ریڈ کلر کا جو ہے یہ حروف قلقلہ ہے، غور سے سنیے گا کہ اس سبق کو کیسے پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ تو زبر آتو، ٹھیک ہے، آواز کو لوٹانا ہے، کیسے؟ ایسے آتو، حمزہ تو زیر ایتو، حمزہ تو پیش اونتو، آتو اینتو اونتو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں پہلے آپ کو حروف قلقلہ ادا کر کے دکھا دوں۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، ٹھیک ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ اچھا، یہ تو تھے ہمارے حروف قلقلہ جن میں ہم نے آواز کو لوٹا کر پڑھنا تھا۔ ایک بار رمہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ اور آسانی رہے۔ آتو، ایتو، اوتو، اد، 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 اق، 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 اب، 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 اد، اد، اج۔ یہ ہمارے 5 حروف قلقلہ تھے جن کو ہم نے آواز کو لوٹا کر پڑھا، مخرج میں جنبش سی ہوئی اور ہم نے آواز کو لوٹا کر ادا کیا۔
علاوہ ازیں اس کے جتنے بھی حروف ہیں ہم نے کسی میں بھی آواز کو نہیں لوٹانا، ٹھیک ہے۔ ہم نے سمپل پڑھنا ہے، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، از از از، اد اذ اد۔ صرف حرف قلقلہ میں آواز کو لوٹانا ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ آپ ان کو چاہیں تو یاد کر لیں، چاہیں تو اپنے پاس لکھ لیں۔ جب بھی یہ ساکن ہوں گے، یعنی ان کے اوپر جب بھی جزم آئے گی تو یہ ساکن ہو جائیں گے۔ تو یہ حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں گے تو ہم نے ان کو آواز کو لوٹا کر پڑھنا ہے۔ باقی ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں کسی میں بھی ہم نے آواز نہیں لوٹانی، مطلب ہم نے از اذ اذ نہیں پڑھنا، ہم نے نارمل از اذ، حمزہ کو دال سے ملائیں گے اور اپنی آواز کو ختم کر دیں گے، اذ، ٹھیک ہے۔ او اذ اذ، از اذ اذ، اس اس اس، اش اس اس، اد قلقلہ حرف، اد اد۔ اب ضاد آ گیا، بہت سارے لوگ ضاد میں قلقلہ کرتے ہیں، تو ضاد میں ہم نے بالکل بھی قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، لیکن اس میں آواز کو نہیں لوٹانا، ٹھیک ہے جی۔ اک اک اک، اق اق اق۔ اچھا، ہمارے لیے جو آج کا مین جس کی ہم نے مشق کرنی ہے، جو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ 2 حروف ہیں، یہ بھی ہیں اور یہ نیچے والی لائن کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ مین ہے، ان کی ہمیں بہت زیادہ مشق کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی ادائیگی درست کرنے کے لیے ہمیں اس کو بارہا بارہا پڑھنا ہوگا، ورنہ یہ حرف اتنی آسانی سے ادا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو کوشش کرنی ہے، اچھے سے اچھا اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے، پہلا حرف ہجے سے پڑھوں گا، اس کے بعد 3 حروف میں رواں پڑھوں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کم سے کم ٹائم میں آپ کو سمجھا بھی سکوں، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا زبر آ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش او، آ ای او۔ اب یہ والا جو ہا ہے، یہ ہا نہیں بلکہ حلق کے درمیان سے ادا ہونے والا ہا ہے، تو ہم نے اس کو آہ اح اوہ ایسے پڑھنا ہے۔ اچھا، ہم نے یہاں پر اوپر ایک پوائنٹ پڑھا تھا آپ کے سامنے، تیسرا پوائنٹ، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں، تو یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکن موجود ہے، ہم نے یہاں پر جھٹکا دینا ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے حمزہ حمزہ زبر آ، حمزہ حمزہ زیر اے، حمزہ حمزہ پیش او، آ ای او، زیادہ جھٹکا نہیں دینا، نارمل۔ اچھا، حمزہ عین زبر آ، ہم نے اپنی آواز کو حمزہ پڑھنا ہے اور عین سے ملا کر آواز کو ختم کر دینا ہے۔ حمزہ عین زیر اے، حمزہ عین پیش اور، آ ای اور، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم نے آگے لے کے چلتے ہیں، اخ اخ اوخ، اخ اخ او، حروف قلقلہ آ گیا ہے، قلقلہ کریں گے۔ اب اب اب، ام ام ام۔ اچھا، او یا واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین ہوگا، حمزہ واو پیش او، او او۔ اچھا، یہاں پر ایو کیوں نہیں آیا؟ تو قاعدہ لکھا ہوا ہے واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، پورا قرآن مجید میں واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آئے گا، ایو کا لفظ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ او واولین او۔ اب واولین اور واو مدہ اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو سابقہ اسباب کا آپ ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو واولین اور واو مدہ کے حوالے سے بھی کافی انفارمیشن مل جائے گی۔ اف اف اف، ال ال ال، ان ان ان، اور ار اور، اج اج اج، اش اش اش، ای، یہاں پہ دیکھیں یا لین آ گیا ہے، ای، یہاں پر یا مدہ آ گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے۔ پچھلے اسباق آپ اچھے سے دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ
दोनों हर्फ भी, ये या मद्दा वाला पॉइंट भी और वाव मद्दा वाला और वाव लीन वाला पॉइंट भी दोनों अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, ये इसकी मश्क है, तो मश्क भी मैं कोशिश करूँगा कि मुकम्मल पढ़ दूँ और रवा करके इसको पढ़ दूँ, ताकि अच्छे से आप लोग जब पढ़ना बैठें तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ें। कुल, इन, अन, मन, बल, लम, कुम, हुम, ज़ुक़। देखें, क़ाफ़ हुर्फ़ कलकला आवाज़ लौटेगी। ज़ुक़, क़द, इस्ताबिर, मुस्ततर, फ़ग़फ़िर, आयुन, अर्नबन। ठीक है, ये हुरूफ़ कलकला है, रेड जितने भी हैं ये हुरूफ़ कलकला हैं। ज़जरतुन, नुतफ़तिन, मुदहिनून, अबवाबन, फ़फ़रुक़, युक़रिद, युग़नी, तजरी, जमअन, फ़त्हुन। एक एक हर्फ जब आप पढ़ें तो पता चलना चाहिए कि आपने कौन से हर्फ को अदा किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी आपकी मश्क अच्छी होगी, अभी आपकी अदायगी कायदे में दुरुस्त हो जाएगी, तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। मुमिनीना, देखें हमज़ा साकिन है तो यहाँ पर हमने झटका देना है। बहुत से अफराद मुमिनीना इसको पढ़ते हैं, जबकि हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देके पढ़ते हैं। हम अभी कायदा पढ़ चुके हैं तो हमने झटका देना है। मुमिनीना, मुनिनूना, युमिनूना, मुस्वदतुन, इक़रा, शअनुन, कअसन, बिसा, यशा, नशा। ठीक है, और यहाँ पर सावे सीटी नहीं निकालनी। इस्मुन, यबहस, अहया, अलिफ मद्दा करना है। उख़रा, इज़हब, उशदुद, इरकब, हुशिरत, नुशिरत, अहदरत, तुमिसत, फुरिजत, नुसिफत, युज़लमून, यज़हरु, इस्ताबिर बैनकुम, इस्बिर बैनकुम, बैनहुम, फ़ज़लिक अलैहिम, अअमालहुम, अअमालकुम, ऐदीहिम। ऐ पे यालीन और दी पर या मद्दा, तो दोनों को अच्छे से अदा करना है। ऐदीहिम, यस्तबदिल, यस्तफ्तिहून। उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपसे गुजारिश है कि पिछले असबाब को जब आप पढ़ते हुए आएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस वाले लेसन को पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। एक मरतबा आपसे आखिरी अर्ज़ है कि ये जो हुर्फ़ कलकला हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल, हो सके इनको याद कर लें। और जब भी ये साकिन होंगे, यानी इनके ऊपर जब भी छोटी सी दाल बनी भी आएगी, चाहे हरफ कोई भी हो, हम यहाँ पे बा ले लेते हैं, तो ये हर्फ साकिन हो जाएगा। हुरूफ़ कलकला जब साकिन होंगे तो हमने उसमें कलकला खूब ज़ाहिर करना है, यानी आवाज़ को अच्छे से लौटा कर पढ़ना है। जैसे कि हमज़ा बा ज़बर अब, इब, उब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सबक समझ में आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।